بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور یرید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے، اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، گدی میں بچھنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزے پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ ابن مکفہ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا اور پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے، لیکن فقیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مکفہ کا بھی یہ قول ہے کہ جس کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور پاگل بچہ یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے، اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی معذرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔ مشہور ہے کہ جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے، مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جماع کی کثرت معذر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چنداں معذر نہیں، البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔
خالی پیٹ جمع سے وہ معذرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج کن ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست چلاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جماع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے جماع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جماع سے دل صاف ہوتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جماع میں کچھ منافع ہے تو کچھ منفرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے، غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جماع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے، پنڈلیوں میں درد، سر میں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو۔ ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہے۔ بوقت جماع کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچے کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جماع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے، اگر اس میں کچھ بھی معذرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن مدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل لے کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو برے معدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اسی طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں کہ یہ معذور ہے، اور باوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے، تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے، اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد آلو، انگور، منقع وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے 1-2 گھنٹے بعد پانی پیا جائے، اس سے معذرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے، ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پیے، اس سے معذرت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے یعنی ایک ساتھ کھاتا ہے اور پھر نقرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیذ اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے معذر ہے، اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا معذر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار کھڑے کھڑے کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی ایک امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم معذرت والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرط یہ کہ سخت نہ ہو گئی ہو۔ اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم معذرت والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ توت یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے۔ جب تک کہ خوب بھوک نہ لگے نہ کھائیں، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منقع اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے معذر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے کہ یہ تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہے۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کے لیے معذر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسورے قلب میں رکت پیدا کرتے ہیں اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو معذر ہے، اور کدو دماغی قوت بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور برے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور آنتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائے۔ ابن مکفہ کہتے ہیں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور کولنج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے، اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کلنج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ حمام میں جاتے وقت دفتن اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرے میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کہ یہ جسم کے لیے معذر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈانپے رکھے کہ سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔